بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، مسلم خواتین کی اعلیٰ اقدار کے روشن تذکرے۔ عبد المالک مجاہد۔ پہلا موضوع، چاند میرے حجرے میں۔ موطا امام مالک میں یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں گرے ہیں۔ میں نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا۔ طبقات ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم نے اس خواب کی تعبیر کیا کی؟ میں نے عرض کیا، میں نے اپنے طور پہ یہ تعبیر کی ہے کہ میرے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد پیدا ہوگی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب کی تعبیر کے طور پہ فرمایا، تمہارے ایک چاند یہ ہیں اور بقیہ دونوں چاندوں سے بہتر ہیں۔ بعد میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن ہوئے۔ دوسرا موضوع، صحابیہ کی شان بے نیازی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے پکا ہوا کچھ گوشت پیش کیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی محتاج مسلمان کے لیے رکھ لیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فقراء تھے وہ رات کا کھانا تناول کر چکے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی کو گوشت کی ضرورت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ گوشت لے جا کے فلاں انصاریہ کو دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گوشت دینے کے لیے انصاریہ کے گھر پہنچے اور دروازے پہ دستک دی۔ آواز آئی، کون؟ جواب دیا، ابو ہریرہ۔ خاتون نے پوچھا، ابو ہریرہ خیریت تو ہے؟ ابو ہریرہ نے بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے یہ گوشت بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دیں اور میری طرف سے یہ عرض کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میرے بچے کھانا کھا کے سو چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ گوشت رکھ لیں، کل آپ کے بچے بیدار ہوں گے تو کھا جائیں گے۔ خاتون نے جواباً کہا، اے ابو ہریرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، آپ سے عرض کریں کہ کیا آپ کل تک میرے بچوں کی زندگی کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ اے ابو ہریرہ، یہ گوشت لے جائیں اور اسے دے دیں جو ہم سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہے۔ تیسرا موضوع، اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ بخاری و مسلم میں ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پہ ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ بھی خرچ کرو جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تو اس پہ تمہیں اجر اور ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھو تو اس کا بھی ثواب ہے۔ یہ دونوں احادیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ اب ایک تیسری حدیث صحیح مسلم سے پڑھتے ہیں، پھر ہم ان تینوں احادیث پہ غور کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے تو اس میں بھی اجر اور ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ ارشاد ہوا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر یہ شخص اپنی شہوت بیوی کے علاوہ حرام راستے سے پوری کرے تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح اگر وہ حلال کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اجر اور ثواب ہوگا۔ یہ تینوں احادیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہیں، لہٰذا ان کی صحت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ ان احادیث میں عورت کی عزت اور تکریم کی طرف اشارہ ہے اور میاں بیوی کے درمیان بہترین تعلقات پیدا کرنے اور ازدواجی زندگی میں پیدا ہونے والے اختلافات سے بچنے کی ترکیب بیان کی گئی ہے۔ اگر ان احادیث پہ غور و فکر اور تدبر کیا جائے تو آج گھروں میں جو آئلی اختلافات رونما ہوتے ہیں ان کا مکمل حل موجود ہے۔ ہمارے ہاں ذرا ذرا سی بات پہ عورت کو طلاق 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 کہہ کر گھروں کو برباد کر دیا جاتا ہے، بچے تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں اور عورت کو کسی اندھے غار میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت اور تکریم عطا کی۔ دنیا بھر میں حقوق نسواں کی علم بردار تنظیموں نے اپنے منشور میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو اسلام نے عورت کو دیا۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اس پہ ذرا غور کریں، آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں سمیت آئی اور مجھ سے کھانے کے لیے مانگا۔ اتفاق سے گھر میں اس وقت ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے وہی کھجور اس عورت کو دے دی۔ عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور آدھا آدھا دونوں بچیوں کو دے دیا، خود اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ ام المؤمنین کو بڑا تعجب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ان سے یہ قصہ بیان کیا۔ انہوں نے اس واقعے کو سن کر جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ حقوق نسواں کی نام نہاد تنظیموں کے لیے تعزیانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جو شخص بیٹیاں دے کے آزمایا گیا پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ احادیث کسی بھی مسلم گھرانے کے لیے بے پناہ خوشی اور مسرت کا باعث ہیں۔ جب ان کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو دیندار والدین اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچیاں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول رہی ہیں۔ ایسے والدین جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا بیٹوں سے زیادہ ہیں تو ان کو لڑکی کی پیدائش پہ افسوس نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ بیٹی تو والدین کے لیے رحمتیں لے کے آتی ہے۔ تاریخ میں ایک دلچسپ قصہ ملتا ہے، وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب بیٹا ہوگا، لیکن ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہوئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کی کج فہمی پہ غور کریں، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو جب وہ سویا تو اس نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پہ لے کے گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پہ چلے گئے۔
وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی تھی۔ اب وہ تیسرے دروازے پہ اسے لے کے گئے۔ وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پہ اس کو لے کے جاتے، وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے اسے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پہ لے کے گئے، مگر ہر دروازے پہ اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کے اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پہ گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پہ میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا؟ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف کے دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھلی اور اس نے اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے، انہیں لڑکیوں کی پیدائش پہ رنجیدہ خاطر ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بد عقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد فرمایا، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ چوتھا موضوع، مسلمانوں کیا تم بھی؟ جرمنی کا چانسلر ترکی کے دورے پہ آیا۔ وزارت ثقافت و تعلیم ترکیہ نے اس کے بے مثال استقبال کا پروگرام بنایا۔ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک ایڈوانس ملک ثابت کرنے کے لیے وہ بعض اسکولوں کی نوجوان بچیوں کو سڑکوں پہ لے آئے۔ سڑکوں کے کنارے نوجوان بے پردہ لڑکیاں پھول لے کر کھڑی تھیں۔ وہ جہاں سے گزرتا اس پہ پھول نچھاور کیے جاتے۔ جرمن چانسلر نے جب لڑکیوں کے لباس کو دیکھا تو اسے بے حجابی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے ذمہ داران حکومت ترکیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں جب ترکی آ رہا تھا تو میرا خیال تھا کہ میں ایک اسلامی ملک جا رہا ہوں۔ وہاں مجھے خواتین میں اسلامی پردہ اور اسلامی اقدار نظر آئیں گی، مگر یہاں تو مجھے بے پردگی ہی نظر آئی۔ یورپ میں یہی چیز تو ہمیں لے ڈوبی ہے۔ گھرانے تباہ و برباد ہو گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، بچے اپنے والدین سے جدا ہو گئے، ہمارا فیملی سسٹم پورے کا پورا تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ مسلمانوں کیا تم بھی؟ پانچواں موضوع، شقاوت سے سعادت تک۔ صومال یعنی صومالیہ کے مشہور شہر مقدیشیو یا مغادیشیو صومالیہ کے ایک پرائمری اسکول میں اساتذہ اور کلرک بڑی حیرت اور تعجب سے اس کی خوبصورت آواز میں نغمے سن رہے تھے۔ ایک نے کہا، غضب کی آواز ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا، اتنی خوبصورت آواز میں نے کبھی نہیں سنی، اس کے پاس لحن داودی ہے۔ اس نے ایک نغمہ ختم کیا، اب وہ پرانی شاعری سنا رہا تھا۔ ایک کہنے لگا، منحنی سی شکل و صورت کا عبداللہ جب بڑا ہوگا
تو کیا غضب ڈھائے گا۔ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے اسکول کا طالب علم ہے۔ خوبصورت آواز اور اس کے ساتھ صحیح تلفظ ایک نعمت خداوندی ہے جو چھوٹے سے عبداللہ کو بڑی کم عمری میں میسر آ گئی تھی۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس میں خود اعتمادی بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ بڑے بڑے اجتماعات کے سامنے اپنی آواز کا جادو جگاتا اور لوگ مبہوت ہو کے رہ جاتے۔ ان دنوں صومال پر سیاد بری کی حکومت تھی۔ ایک دن وزارت تعلیم کے ایک بڑے افسر نے اس کے قصائد سنے۔ اگر یہ ہمارے صدر کے مداح میں اشعار پڑھے تو مزہ آ جائے، اس نے یہ بات سوچی۔ چنانچہ عبداللہ کے لیے خصوصی تعلیم اور اساتذہ کا بندوبست کیا گیا۔ اب وہ گانے کے ساتھ ساتھ موسیقی کا بھی ماہر بن گیا۔ میٹرک کے بعد اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت کے وزیر تعلیم نے اس کی آواز سنی تو گرویدہ ہو گیا۔ اس نے خصوصی یہ قانون پاس کروایا کہ اسکولوں میں موسیقی کے شعبے کا قیام عمل میں آئے اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے موسیقی اور رقص و سرود کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز سرکاری سرپرستی میں شروع ہو گیا۔ اس کا چیف عبداللہ کو بنایا گیا۔ اسکولوں اور کالجوں میں موسیقی کی تعلیم شروع ہو گئی۔ اندرون ملک اور بیرون ملک ثقافت کے نام پر ثقافتی طائفے جانے لگے۔ عبداللہ کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ صومال میں ہی نہیں، ہمسایہ ملک جیبوتی یعنی سابق فرانسیسی صومالی لینڈ، اس میں بھی لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے۔ اسے متعدد ایوارڈوں سے نوازا گیا۔ عبداللہ جہاں جاتا لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہفتوں پہلے اس کی بکنگ کی جاتی۔ جب وہ اسٹیج پہ آتا تو کئی منٹ تک مسلسل تالیاں بجتی رہتی۔ جب گانا شروع ہوتا تو دلوں کی دھڑکنیں ٹھہر جاتی۔ اس کا لقب شہنشاہ ترنم تھا۔ 1977 میں صومال میں انقلاب برپا ہوا۔ روسی اقتدار اور اثر و رسوخ کا خاتمہ ہو گیا۔ حکومت تبدیل ہو گئی۔ اس کا رخ مغرب کی طرف ہو گیا۔ ملک میں اشتراکیت کی بجائے جمہوریت کا غلبہ ہوا۔ ایک اچھے بزنس مین کی طرح عبداللہ نے بھی اپنا رخ تبدیل کیا۔ پہلے وہ اشتراکیت کے گن گاتا تھا۔ اس کے نغمے اور گیت اس نظام کی مدح سرائی میں ہوتے تھے۔ نظام بدلا تو وہ بھی بدل گیا۔ اب اس کی زبان پر جمہوریت کے لیے نغمے تھے۔ ملک میں اقتصادی اصلاحات ہونے لگی تو اس نے بھی اپنی کمائی کو محفوظ کرنے کا سوچا، اور پھر وہ ایک عدد نائٹ کلب کا مالک بن گیا۔ مقدیشیوں میں اول درجے کا نائٹ کلب، جہاں راتیں جاگتی اور دن سوتے تھے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک بڑا گروہ اس کے گرد جمع ہو گیا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک اس کی شہرت برابر تھی۔ اب وہ مختلف ممالک کے دوروں پہ جانے لگا۔ عبداللہ نے ایک مرتبہ انٹرویو میں کہا، جب میں نائٹ کلب کا مالک بن گیا تو پھر وہاں گانے گاتا۔ مقدیشیوں کے ہوٹل اور نائٹ کلب میری بکنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ رقومات پیش کرتے۔ راتوں کو زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے اور اپنے آپ کو مزید پاپولر بنانے کے لیے میں نت نئے ناٹک رچاتا۔ عریاں ڈانس، فحش مکالمات اور عشقیہ گیتوں کے ذریعے پیسہ کمانا ہمارا مقصد حیات بن چکا تھا۔ جب یہ چیزیں میسر ہوں تو پھر شیطان خوب خوش ہوتا ہے۔ بگڑے ہوئے گھرانے، ان کی امیر لڑکیاں اور لڑکے، شراب، نشہ، ہیروئن، سب کچھ میسر تھا۔ رقص گاہیں ہماری وجہ سے آباد تھیں۔ شیطان کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ہمارے ارد گرد بدکار لوگوں کا ایک بڑا گروہ تھا۔ اس دوران ملک میں اسلام کے خلاف حکومتی لابی دن رات کام کر رہی تھی۔ علماء، صلحاء اور مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔
جب کفر اور اسلام کے درمیان کشمکش جاری ہو تو طاغوت اور زیادہ خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ ہم نے بھی اسلامی اقدار کو ختم کرنے اور شیطانی مجالس کو فروغ دینے میں ساری قوتیں صرف کر دی۔ ہم صرف نام کے مسلمان تھے، اسلامی روح کے بغیر ظاہری حد تک۔ میں نے کتنے ہی یورپی ممالک کا سفر کیا، وہاں نائٹ کلبوں میں گاتا رہا، صومال کے آرٹ کو اجاگر کرتا رہا، مغرب کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم کتنی ترقی پسند قوم ہیں۔ میرے ایمان کا، اسلام کا اور اخلاق کا جنازہ نکلتا گیا، مگر میری جیب بھرتی گئی۔ 1983 میں میرے والد نے مجھ پہ شادی کے لیے زور دیا۔ والدین کے لیے اپنی اولاد کی شادی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ والدین نے اپنے ہی خاندان میں سے ایک لڑکی کا انتخاب کیا۔ یوں تو صومال کی بہت سی لڑکیاں میرے ساتھ شادی کی تمنا کرتی تھیں، مگر یہ لڑکی میرے خاندان سے تھی، خوبصورت، خوب سیرت اور خاصی پڑھی لکھی تھی، لہٰذا میں نے ہزاروں لڑکیوں پہ اس کو ترجیح دی اور شادی پر فوراً رضامند ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد شادی کا ہنگامہ شروع ہوا۔ ایک گلوکار کی شادی یقیناً بہت یادگار تھی۔ پورے صومال سے گلوکار آئے، خوب ہلا گلا ہوا، ٹیلی ویژن، اخبارات، ذرائع ابلاغ کے نمائندے جمع ہو گئے۔ یقیناً یہ ایک یادگار شادی تھی۔ شادی کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی اتنی زیادہ خوش نہیں ہے جتنا کہ میرے جیسے معروف آدمی سے شادی کے بعد کسی لڑکی کو خوشی اور فخر ہونا چاہیے۔ میں نے اس کو اس کی فطری حیا پہ محمول کیا۔ شادی کے بعد ہم ہنی مون کے لیے چلے گئے۔ یہ دن اتنی تیزی سے گزرے کہ اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ میں نے دوبارہ اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ میرا کاروبار رات کو شروع ہوتا، میں فجر سے ذرا پہلے گھر آتا، پھر میں سو جاتا اور عصر کے وقت اٹھتا۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب صبح گھر آتا ہوں تو میری بیوی جاگ رہی ہوتی ہے اور عموماً اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے جسے وہ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ میں آ کر اسے بڑے جوشیلے انداز میں اس رات کی کارکردگی سناتا، اپنے پرستاروں کی چاہت سے آگاہ کرتا کہ آج کتنی لڑکیوں اور لڑکوں کے فون آئے جو میرے فن کے شیدائی ہیں۔ میری بیوی ان تمام باتوں کو ناگواری سے سنتی اور میرے لیے ہدایت کی دعا کرتی۔ اس دوران میں فجر کی نماز ہو جاتی اور وہ مصلی کی طرف بڑھ جاتی، جبکہ میں نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتا۔ میں جب بھی اس سے نائٹ کلب کا ذکر کرتا، وہاں کی باتیں سناتا، اپنی کمائی کا ذکر کرتا، بینک بیلنس کا روب جماتا، تو وہ جواباً کہتی، رازق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ میں مسلسل اپنے فن میں مبتلا اور فسق و فجور میں ڈوبا ہوا نماز اور عبادت کے بغیر زندگی گزار رہا تھا۔ پھر اچانک ہماری زندگی میں ایک ہنگامہ ہوا۔ یہ 1988 کی بات ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا، میں اس شخص کے ساتھ ہرگز زندگی نہیں گزار سکتی جو اپنے رب کا وفادار نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کی کمائی حرام کی ہے، جو فجر کے وقت گھر آتا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میری بیوی میرے لیے ایسا سوچ سکتی ہے۔ بہرحال گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے اس کی باتیں سنی انسنی کر دی۔ کچھ دن گزرے۔ ایک دن جب میں گھر میں داخل ہوا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہر کی مساجد میں اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ ہر طرف اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ کی گونج تھی۔ جب میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا تو میری بیوی نے کہا، آپ مسجد میں نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ نے اذان کی آواز نہیں سنی؟ یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ کسی نے مجھے نماز کے لیے کہا۔ اس لمحے میں نے خود بھی نماز پڑھنے کے بارے میں سوچا۔
میرے جسم میں جھرجھری سی آئی۔ بیوی کی آواز بار بار کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس وقت مسلمان مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیوں مسجد کا رخ نہیں کرتے؟ یہ رحمان کا بلاوا ہے، یہ مالک الملک کی طرف سے دعوت ہے۔ اور پھر میرے ذہن میں خیر اور شر کی کشمکش شروع ہوئی۔ فطرت کی آواز بلند ہوئی، تمہارا نام کتنا خوبصورت ہے عبداللہ، تم اللہ کے بندے ہو۔ مگر نہیں، تم تو شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہو۔ تم نے کبھی اپنے مالک کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تم کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک زندگی رہے گی؟ کب تک جوانی رہے گی؟ میرے سامنے ماضی آتا گیا۔ ضمیر نے ملامت شروع کی، مگر فوراً ہی کلب کی رہنائیاں، ٹیلی ویژن کی اسکرین، اسٹیج، شہرت، عزت، کیا میں بیوی کی بات مان لوں؟ یہ کام چھوڑ دوں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے بے حد محنت اور جد و جہد کی ہے۔ یہی سوچتے سوچتے میں حسب عادت سو گیا۔ شام کے وقت میں نے کپڑے تبدیل کیے، کلب جانے کے لیے تیاری کی۔ میری بیوی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہہ رہی تھی، ذرا بیٹھ جائیں، ذرا میری بات تو سنیں، کیا ہمارا رازق اللہ نہیں ہے؟ حلال کا ایک لقمہ حرام کے ہزاروں لقموں سے بہتر ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بیوی کی آواز، اس کے کلمات یقیناً درست ہیں، ان میں صداقت ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، مگر میرا فن، میری آواز، میری شہرت۔ میں تیزی سے باہر بھاگا کہ کہیں میں بیوی کی بات نہ مان لوں۔ راستے میں بیوی کے کلمات میرے پیچھا کرتے رہے کہ میں نائٹ کلب کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اس دوران میں عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے کانوں میں مؤذن کی خوبصورت اور دل میں اتر جانے والی آواز گونجی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ بیوی کی نصیحت یاد آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فسق و فجور اور کفر کے غبار کی تہ بیٹھنے لگی، ایمان کی حرارت اور اسلام کی قوت زور دکھانے لگی، اور پھر میرا رخ نائٹ کلب سے مسجد کی طرف ہو گیا۔ میں مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا، جماعت ہو رہی تھی، میں نے نماز ادا کی۔ بعض نمازیوں نے مجھے پہچان لیا، کوئی ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی دور سے سلام کر رہا ہے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے اور میرا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ الحمدللہ، میں نے فطرت کو پا لیا۔ کسی نے مجھے صحیح بخاری کا نسخہ تحفے میں دیا، یہ اب میرے لیے متاع حیات تھی۔ میں اپنی نئے ماڈل کی قیمتی گاڑی میں سوار ہوا، اس کا رخ نائٹ کلب کی بجائے گھر کی طرف تھا۔ میری بیوی جو مجھے فجر کے وقت گھر آتے دیکھا کرتی تھی، آج عشاء کے بعد گھر میں دیکھ رہی تھی۔ میں بیوی کی طرف بڑھا، بیگم تمہیں مبارک ہو، میں نے آج گانوں سے توبہ کر لی، میں نے فسق و فجور اور لہو و لعب کی زندگی کو 3 طلاقیں دے دیں، میں نے سچی توبہ کر لی، میں الحمدللہ تائب ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے محسوس کیا گویا میں نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلا کام وہ اسٹوڈیو جس کا میں مالک تھا، جس میں گانے ریکارڈ کراتا تھا، جس میں دنیا بھر کی جدید مشینیں تھیں، جن کو دنیا کے کونے کونے سے جمع کرتا رہا تھا۔ میں نے اس اسٹوڈیو کو دعوت اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ اب یہاں قرآن پاک کی کیسٹیں، علماء کرام کی تقاریر اور اسلامی ترانے ریکارڈ ہوں گے۔ میں نے قیمتی گاڑی فروخت کر دی، خوبصورت محل نما کوٹھی فروخت کر دی، میں ایک اوسط درجے کے مکان میں آ گیا۔ اب میرا وقت اپنے گھر میں گزرنے لگا۔ میری ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی جستجو، میں حلقہ قرآن سے وابستہ ہو گیا۔ اب مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کی خواہش تھی۔ کچھ عرصہ ٹھیک گزرا، مگر جب
کوئی اسلام کی راہ پہ چلے گا تو آزمائش لازماً آئے گی، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ حق کی راہ میں یقیناً بہت سی مشکلات ہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ عبداللہ کے لیے سب سے پہلی آزمائش مال کی کمی تھی۔ وہ گانے بجانے کے علاوہ کوئی کام نہیں جانتا تھا۔ یہ گانا بجانا ختم ہوا تو مصدر رزق بھی ختم ہو گیا۔ پہلے کا کمایا ہوا مال وہ حرام کی کمائی تھی، لہٰذا اس میں برکت تو سرے سے تھی ہی نہیں۔ پس انداز بھی کم ہی تھا۔ کئی دن، کئی راتیں، کئی ہفتے گزر گئے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ بن سکا۔ جس شخص نے ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہو، اب اس کے لیے فاقہ کشی۔ شیطان نے کئی بار بہکایا، ماضی یاد آیا، کس طرح مال و دولت میں کھیلتا تھا، اور اب روٹی کے لیے ترس رہا ہوں۔ اسی زندگی میں لوٹ جاؤں؟ مگر ایمان کے تقاضے تو کچھ اور تھے۔ پھر ایک دن اس کے پرانے رفقا آ گئے، موجودہ صورتحال پہ افسوس کا اظہار کیا اور کہا، عبداللہ، ایک رات ہمیں دے دو، صرف ایک رات، اور معاوضہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، جو پہلے ایک رات میں کماتے تھے اس سے 2 گنا، 3 گنا زیادہ، 5، 7، 9، ہم 10 گنا زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں، ایک مرتبہ ہاں کر دو۔ مگر ایمان باللہ جب پختہ ہو جائے تو پھر انقلابات برپا ہو جاتے ہیں، سخت پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان اور اس کے مقابلے میں دنیا بھر کی دولت، دنیا بھر کی سیادت اور حکمرانی ذرے کے بھی برابر نہیں رکھتی۔ عبداللہ کے دل میں رب تعالیٰ کی محبت راسخ ہو چکی تھی۔ تمام اقسام کی مراعات، لالچ، فوائد کچھ منظور نہیں۔ میں نے رحمان کو راضی کرنے کا عزم صمیم کیا ہوا ہے۔ آزمائش کا اگلا دور شروع ہوا۔ حکومت کو معلوم ہوا کہ عبداللہ نے گانے بجانے سے توبہ کر لی ہے۔ اس کی یہ مجال؟ اس کو بلایا گیا، پوچھا گیا، تنبیہ کی گئی، منع کیا گیا کہ یہ تمہارا فیصلہ نہایت نامعقول اور احمقانہ ہے۔ بعض نے کہا چھوڑ دو، چند دن کی بات ہے، خود ہی واپس آ جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ متعدد دانشوروں نے اپنے تئیں، عصر حاضر کے نام نہاد دانشوروں نے عبداللہ سے مناقشہ شروع کیا۔ مناظرہ ہوا، بحث ہوئی، تو معلوم ہوا کہ یہ وہ عبداللہ نہیں جس نے 18 سال فنکاری کی ہے، یہ وہ مشہور مغنی، وہ گلوکار نہیں، کوئی اور عبداللہ ہے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب وہ عبداللہ گویہ نہیں بلکہ داعی اللہ ہے۔ جب مناقشہ، مناظرہ، بحث، لالچ سب ناکام ہو گئے، عبداللہ کو منوانے میں سب مکمل طور پہ ناکام ہو چکے، تو پھر منوانے کا نیا انداز اختیار کیا گیا۔ وہی انداز جو تمام طاغوتی طاقتیں اختیار کرتی ہیں، ہر زمانے میں، ہر دور میں ڈرانے کا، دھمکانے کا انداز۔ تمہیں ٹیلی ویژن پہ آنا ہوگا اور اعلان کرنا ہوگا کہ میں نے گانے بجانے سے جو انکار کیا تھا اب دوبارہ اس سے رجوع کر رہا ہوں، وہ میری غلطی تھی، وہ وقتی طور پہ تھا، اور اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پھر جیل، قید خانہ، مقدمات، بدنی سزا۔ مگر ایک سچا مومن جس کا ایمان راسخ ہے، جسے رب کی تائید اور مدد کا پختہ یقین ہے، اس کے رویے میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ یہ زندگی ہے، ایک ہی، اسے ختم ہو جانا ہے۔ اگر رب کی فرما برداری میں ختم ہوتی ہے تو سودا مہنگا نہیں۔ عبداللہ نے اپنے رب کے ساتھ سچا سودا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو وہ حق سے نہیں پھرے گا۔ پھر عبداللہ نے شدت سے اور پوری قوت سے
ان کے تمام مطالبات کو ٹھکرا دیا۔ خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان حالات میں طاغوت کے دیگر حربوں میں سے ایک حربہ حق کی آواز کو روکنے کا قید، جیل، حبس، نظر بندی مقدمات ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ حربہ بھی آزمایا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، شاید لوٹ آئے۔ اس کا جرم، اس کا قصور، رقص و سرود اور گانے سے انکار۔ جی ہاں، اس مقبول ترین شخصیت کو جیل کی کال کوٹھری میں ڈال دیا گیا کیونکہ اس نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اگر وہ ان کی بات مان لیتا، رقص کو، راگ کو اپنا مقصد حیات قرار دے لیتا تو اس کی عزت کی جاتی، اسے احترام دیا جاتا، اس کا منصب، دولت، شہرت سب برقرار رہتے اور وہ ان کو کندھوں پہ اٹھاتے۔ عبداللہ ایک مدت تک قید میں رہا۔ اس دوران میں اس کو تعذیب دی گئی، مارا گیا، سزائیں دی گئیں کہ رجوع کر لے، مگر وہ اللہ کا بندہ اپنے عزائم پہ ثابت قدم رہا۔ جیل میں ایک مدت گزارنے کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو حکمران اس سے مایوس ہو گئے اور اسے رہا کر دیا۔ جیل سے نکلنے کے بعد معاشی حالات بہت پریشان کن ہو گئے، مگر ان مشکل حالات میں، کٹھن اوقات میں اس کی بیوی اس کا مکمل ساتھ دیتی رہی، اس کا حوصلہ مزید بڑھاتی رہی کہ دنیا کے مال و متاع بالکل ناپائیدار ہے۔ حقیقی طور پر امیر کون ہے؟ وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں، بلکہ حقیقت میں امیر وہ ہے جس کا دل امیر ہے۔ حقیقی قوت کیا ہے؟ عقیدہ اور ایمان کی قوت۔ حقیقی خوشی، سعادت اور خوشبختی کس چیز کا نام ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی رضا میں ہے۔ 1990 میں عبداللہ نے اپنے وطن کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ یوں بھی ملک کے حالات خاصے خراب ہو چکے تھے، خانہ جنگی شروع تھی، مختلف قبائل ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور قتل و غارت گری میں مبتلا تھے، اور پھر وہ پہلی مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے آیا جس کی زیارت اور جس کے گرد چکر لگانے کی تڑپ دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، نیک بخت بیوی بھی ہمراہ تھی، عمرہ ادا کیا تو اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں بعض اہل خیر کو معلوم ہوا، وہ اس سے واقف تھے، اس کی سابقہ زندگی سے، اس کے ماضی سے، اس کی اسلام پہ پختگی سے، اور پھر انہوں نے عبداللہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی تکریم کی، اس کی کفالت کی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے قرآن کے 10 پارے حفظ کر لیے۔ اس کے وطن عزیز میں خانہ جنگی عروج پر تھی۔ ان حالات میں اس نے ایک مصلح کا کردار ادا کیا اور وطن واپس آ گیا۔ قبائل کے درمیان صلح کی کوشش کی، فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ اور شہرت کو استعمال کیا۔ اب وہ ایک مبلغ تھا، عقیدے کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا۔ پھر وہ اس دوران میں کئی مرتبہ عمرہ کے لیے مکہ گیا۔ پھر اس کو اس بلد الحرام میں، مکہ مکرمہ، اس مبارک شہر کی ایک مسجد میں بطور مؤذن موقع مل گیا۔ عبداللہ آج بھی ایک مبلغ ہے، وہ مؤذن ہے اسلام کی آواز کا۔ وہ سعودی عرب میں ہو یا صومال میں، ہر جگہ وہ دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور نہ جانے کتنے ہی گنہگاروں اور خطا کاروں نے اس کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے اور اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بنا لی ہیں تاکہ وہ بھی حقیقی سعادت سے بہرہور ہو سکے، بالکل اسی طرح جس طرح عبداللہ حقیقی سعادت حاصل کر چکا ہے۔ محترم قارئین، بلا شبہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر عبداللہ کی ہدایت کا سبب اس کی بیوی بنی، جس کی استقامت نے اسے صراط مستقیم پہ چلنے پہ مجبور کر دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل حق ہے۔ دنیا ایک پونجی ہے، یعنی فائدے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین پونجی نیک بیوی ہے۔